پہلی بات تو یہ کہ داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ حنفی مسلک سے تعلق رکھتے، حنفی المذہب ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، اور ان کے پیر و مرشد سیدنا شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمۃ اللہ علیہ وہ حنبلی مسلک رکھتے ہیں، فقہ کے لحاظ سے وہ حنبلی مذہب رکھتے ہیں۔ ایسے ہی ہو گیا کہ جیسے ہم قادری حضرات ہم حنفی ہیں اور ہمارے پیران پیر جو ہیں حنبلی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ چاروں جو فقہ ہیں یہ اہل سنت و جماعت ہی ہیں، خواہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد پیروکار ہوں، حنفی ہوں یا شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، یہ اہل سنت و جماعت ہیں چاروں۔ فقہ کے لحاظ سے تو ان کے درمیان اختلافات ہیں، اور وہ اختلاف رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختلاف کو رحمت قرار دیا، سبحان اللہ۔ اور اس اختلاف کی وجہ سے تحقیق بڑھتی ہے۔ دلائل کی تلاش میں تحقیق کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، لیکن جو عقیدے کا اختلاف ہے وہاں مسئلہ بنتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے، کون گمراہی پر ہے۔ لیکن یہ جو فقہ میں اختلاف ہے، یہ چاروں جو مذاہب ہیں یہ چاروں حق پر ہیں، لیکن ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی امام کے مقلد ہو سکتے ہیں، اور امام اعظم جو سب سے بڑے امام ہیں اور تابعی کے مقام پر فائز ہیں، تو الحمدللہ ہم حنفی ہیں، اور پاکستان ہندوستان میں کثیر تعداد جو ہے وہ حنفیوں کی پائی جاتی ہے۔ دنیا کے دیگر خطوں میں بھی حنفی بکثرت پائے جاتے ہیں۔ داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ 8 سے 1000 سال پہلے آپ بھی حنفی المذہب تھے۔ اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ جو صوفیہ کرام ہیں، بزرگان دین ہیں رحمہم اللہ تعالی، وہ فقہی اختلافات کے باوجود آپس میں کوئی تعصب نہیں رکھتے کہ یہ شافعی ہے، یہ مالکی ہے، یہ حنبلی ہے، ایسی بات نہیں۔